لله الحمد لله المحمود المنان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميزان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم سبحان اللہ سبحان اللہ المدد یا کتب الاکتاب دو عالم شاہود المدد یا کتب الاکتاب دو عالم شاہود شاہ شاہاں ماہ دورہ پیر عالم شاہود غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد جان حیدر مدد سبت پیمبر مدد فخر دین فخر جہاں خواجہ سنجر مدد نہ سونے سے نہ چاندی سے نہ گوہر سے نکلتا ہے نہ سونے سے نہ چاندی سے نہ گوہر سے نکلتا ہے خدا چاہے تو زمزم سخت پتھر سے نکلتا ہے نہ سونے سے نہ چاندی سے نہ گوہر سے نکلتا ہے خدا چاہے تو زمزم سخت پتھر سے نکلتا ہے اور جو ہو آل نبی کا در اسی پہ جا کرو قربان سبحان اللہ جو ہو آل نبی کا در اسی پہ جا کرو قربان کہ جنت کا ہر ایک رستہ اسی در سے نکلتا ہے جنت کا ہر ایک رستہ اسی در سے نکلتا ہے اسی در سے نکلتا ہے اور جب یہ بات ایک سمجھنے والا سمجھ گیا تو اس نے آخر کہہ دیا اور اپنی بخشش کے لیے یہ نہ کہا کہ میں نماز پیش کرتا ہوں میں تقوی پیش کرتا ہوں میں اپنی طہارت پیش کرتا ہوں میں اپنی تلاوت پیش کرتا ہوں میں اپنی حج پیش کرتا ہوں میں اپنے علمی کارنامے پیش کرتا ہوں بلکہ جب اپنی بخشش کی بات آئی تو اس کہنے والے نے پکار کر کہہ دیا کہ تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا آئیے منقبت کی چند گجراتی اشعار آپ کے چاہتا ہوں محبت کے ساتھ درود پاک پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم غوث پاک کی محفل ہے اور آپ غوث پاک کے دیوانے ہیں کہ نہیں غوث پاک کے چاہنے والے ہیں غوث پاک کی بات ہوگی غوث پاک کی بات ہوگی اور میں دیکھوں گا کہ آپ کے چہرے پر آپ کی حرکات پر میری نظر ہوگی کہ آپ کی دلوں کی کیا کیفیات ہوگی تو سماعت فرمائیں گجراتی میں چند اشعار مجھے پسند ہیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں مطلع حاضر ہے کہ کہوں جو المدد سرکار کہوں جو المدد سرکار یا محبوب سبحانی
کہو جو المدد سرکار یا محبوب سبحانی، کہو جو المدد سرکار یا محبوب سبحانی، تو تھائے آگ پڑ گلزار یا محبوب سبحانی، سبحان اللہ، آگ پڑ گلزار یا محبوب سبحانی۔ اور یہ دوسرا مطلب سماعت فرمائے، رسول پاک نا دلدار یا محبوب سبحانی، رسول پاک نا دلدار یا محبوب سبحانی، ولیوں نات میں سردار یا محبوب سبحانی، ولیوں نات میں سردار یا محبوب سبحانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں بھولائے مارا تھی، نہیں بھولائے مارا تھی۔ میں کیا بات کروں، سرکار غوث پاک کا کیا فضل ہے مجھ پر، ناچیز اس گنہگار پر۔ بارہا وہاں پر حاضری نصیب ہوئی ہے، سبحان اللہ، مگر ایک حاضری وہ نصیب ہوئی ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ آپ کے جو تربت پاک ہے مزار اقدس جو اندر کی سائڈ، اس کی قبلے کی جانب حضرت سرکار غوث پاک کا وہ کمرہ ہے جہاں پر آپ اپنی حیاتی میں وہاں پر رہتے تھے۔ وہ کمرے میں اس ناچیز گنہگار کو وہاں پر حاضری دینے کا بھی شرف حاصل ہوا تھا، سبحان اللہ۔ ہر کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا، مگر ایک دن قسمت کا ستارہ بلندی پر تھا، پہنچا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ وہی در ہے جہاں پر غوث پاک نے چور کو ابدال بنایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چور کو ابدال بنایا ہوا تھا، ناچیز کی قسمت کا ستارہ بلندی پر تھا، پہنچا، نفل ادا کیا اور سجدہ سجود ہو کر وہاں پر میں نے رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی غوث کے وسیلے سے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ دعا میری مقبول ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، مانگی تھی وہ میں نہیں بتاؤں گا، مگر میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ شعر سماعت فرمائے کہ نہیں بھولائے مارا تھی، نہیں بھولائے مارا تھی، نہیں بھولائے مارا تھی، نہیں بھولائے مارا تھی، گھڑا چھے آپ نا اپکار یا محبوب سبحانی، گھڑا چھے آپ نا اپکار یا محبوب سبحانی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ آخری شعر مقطع آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کسی جناب تخلص نظر لکھا ہوا ہے، واللہ میں نہیں جانتا کہ یہ نظر کون ہے، بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظر پر غوث پاک کی نظر ہوگی، تو یہ نظر نے یہ نظر پیش کی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ نظرانہ پیش کر رہا ہوں کہ نظر نے کدی اڑشے نہیں دو جگ تڑو
نظر نے کدی عرش نہیں دو جھک تڑو اگنی پکارے چھے جبارم بار یا محبوب سبحانی پکارے چھے جبارم بار یا محبوب سبحانی کہوں جو المدد سرکار یا محبوب سبحانی. درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کافی وقت ہو چکا ہے اور اب یہ صرف آپ کے یہاں کی بات نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں مائک اسی وقت ہاتھ میں آتا ہے جب وقت ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ بس یہی ہو چکا ہے کہ جاتے ہیں ابھی سے کیا ہے، جب جاتے ہیں جب وقت ہو چکا ہوتا ہے. بہرحال آپ لوگوں کی اجازت چاہوں گا کہ چند منٹ آپ سے میں مانگ سکوں، کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ کو آپ کے پیری طریقت سے آپ سے خطاب سماعت فرمانا ہے. بھئی ہم سب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے ذکر کے ساتھ کچھ نصیحت بھی حاصل کرتے جائیں انشاءاللہ. اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ یہ آپ لوگوں کی قسمت اور آپ کی تقدیر ہے اور یہ خدا تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے ہم لوگوں پر کہ اس نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے اور اس نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر کر انسان کی زندگیوں کو آسان فرما دیا. پہلے وہ دور تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے، ایک نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ایک حدیث ایک آیت سننے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے ہمارے بزرگان دین کئی مہینوں کی مسافری کر کر پہنچتے تھے. ایک نصیحت حاصل کرنے کے لیے کتنے دور و دراز پر جاتے تھے، اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کرتے تھے اور راستے میں نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کرتے تھے. اس وقت کا دور کہ جب راستوں میں ہوٹل نہیں تھی، راستے میں پانی کا بندوبست نہیں ہوا کرتا تھا، نہ روڈ تھے، نہ رستے تھے، نہ گاڑیاں تھی، جنگل تھے، ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا تھا. ایسے وقت میں صرف ایک نصیحت حاصل کرنے کے لیے وہ ہمارے بزرگ جاتے تھے اور جب ایک نصیحت مل جاتی تھی تو اس پر عمل کر کے، اس پر عمل پیرا ہو کر کے اپنے آپ کو مشرف کرتے تھے اور جنت کا حقدار بنا دیتے تھے. یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اب علم حاصل کرنا بڑا آسان ہو چکا ہے. آپ موبائل کے ذریعے آپ اپنے علماء کرام کی صحبت سے مساجد میں، مگر حال جو ابھی میں نے بیان کیا یہ ہو چکا ہے کہ جمعہ میں بھی ہمارے خطیب اچھی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، مگر ہمیں کیا ہے کہ 5 منٹ ہجی باقی ہے بچی جائیے چیز. تو جمعہ میں 5 منٹ باقی کا انتظار کرے گا. اگر ہفتے میں تجھے ایک آدھا گھنٹہ بھی نصیب نہیں ہوتا تو یہ قوم کب نصیحت حاصل کرے گی؟ بڑا ضروری ہے کہ ہم صحبت اختیار کریں
آپ لوگوں کی، ہم لوگوں کی خوش نصیب ہے کہ نصیحت کرنے کے لیے ہماری محفل میں ہمارے پیر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر کیا نصیحت ہو سکتی ہے؟ ایک نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایک بزرگ چلے، بڑا لمبا سفر طے کیا، بڑا دور و دراز پر کسی بزرگ کا نام سنا ہوا تھا کہ وہاں ایک بڑے اللہ کے پہنچے ہوئے بندے رہتے ہیں، چلو میں ان کی بارگاہ میں پہنچوں اور پہنچ کر عرض کروں کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دیں، میں نصیحت کی غرض سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس غرض سے اس بندے نے سفر طے کیا، تکلیفیں برداشت کر کے وہ بندہ وہاں پہنچا، پوچھا کہ پیر صاحب کے پاس مجھے پہنچنا ہے، فرمایا فلاں کمرے میں آپ جائیے۔ بیٹھے، میں اتنا دور سے اتنا سفر کر کے میں آیا ہوں، ٹھیک ہے، کیا غرض ہے آپ کی؟ سوال عرض ہوا کہ سرکار میں کوئی غرض سے نہیں آیا، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کے پاس سے نصیحت حاصل کروں، مجھے کچھ کلمات عطا فرمائے، مجھے کچھ نصیحت کر دے، بس یہ میں سننے کے لیے آیا ہوں، یہ سننے کے لیے میں آیا ہوں۔ وہ نصیحت کے لیے پہنچے تھے۔ دیکھیں، نصیحت سننے کے لیے، صرف نصیحت سننے کے لیے، ہم تو یہاں پر محفل میں پہنچ بھی جاتے ہیں، پہنچنے کے بعد بھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم تو یہی ہوتا ہے، دل و دماغ کہیں اور ہوتے ہیں۔ کہ باپو مائک مکے تو وہ ٹھیک ہے، اگر فاتحہ جلدی تھا تو حال سلام جلدی پڑھائے تو سارو۔ ہم یہاں بیٹھنے کے بعد بھی ہمارے دل و دماغ کہیں اور ہوتے تھے، اور وہ لوگ ان کے جسم اپنے گھروں میں رہتے تھے، مگر اپنے دل و دماغ اپنے پیر کو سونپتے تھے، اور دل و دماغ کو پہلے پہنچاتے تھے، اپنے جسم کو بعد میں لے جاتے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت بس نصیحت کر دیں۔ دیکھیں اللہ والے کیسی نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ والے نے نصیحت کی، اچھا تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، میں جو نصیحت کروں گا تو اس پہ عمل کرے گا؟ سرکار کیسی بات کرتے ہیں، میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو آیا ہوں، تو عمل کیوں نہیں کروں گا؟ ضرور عمل کروں گا، تجھ سے عمل ہوگا؟ جی انشاءاللہ ضرور میں عمل کروں گا۔ چل میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، مگر تجھے عمل کرنا ہوگا۔ سرکار عرض کرے کیا نصیحت ہے؟ نصیحت عرض کی گئی کہ دیکھ بندے، خدا تعالی اللہ رب العزت کو ہمیشہ اپنے آپ سے بہتر سمجھنا۔ کیا نصیحت کری؟ سمجھنا پڑے کہ اوپر تھی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پوتانی ذات تھی ہمیشہ اونچو سمجھو، سریشٹ سمجھو، اعلیٰ سمجھو، پوتانا تھی بہتر سمجھو۔ سمجھے؟ سبحان اللہ بولو تو خبر، اور نہ خبر پڑی ہو تو 2 بار بولو، نہ پڑی اس کو بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا نصیحت کری کہ اپنے آپ سے کس کو افضل سمجھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اگر تو یہ نہیں کر سکتا، اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم خدا تعالیٰ کو اپنی برابر سمجھنا۔ نصیحت سمجھ میں آ گئی؟ ایک تو پہلی بات یہ کہ تو خدا کو اپنے آپ سے افضل سمجھ، اور اگر افضل نہیں سمجھ سکتا تو کیا کر؟ کم سے کم اپنی برابر سمجھنا۔ وہ بندہ سوچ میں پڑا کہ حضرت یہ تو کوئی نصیحت کی بات ہوئی، جو بندہ خدا تعالیٰ کو مانتا ہے
اپنے آپ کو عبد سمجھتا ہے، اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے، اور خدا کو جو معبود مانتا ہے وہ کیسے اپنے آپ کو افضل کہہ سکتا ہے یا اپنے آپ کو خدا کے برابر کہہ سکتا ہے؟ وہ تو خدا کو افضل ہی مانے گا، برتر و بالا ہی سمجھے گا، اونچا مقام ہی سمجھے گا، یہ کیسے سوچ بھی سکتا ہے؟ مگر محترم حضرات، اللہ والوں کی، فقیروں کی نصیحتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت وقت لگتا ہے جب نصیحت سمجھ میں آتی ہے، اور کبھی کبھی تو برسوں بھی لگ جاتے ہیں جب سمجھ میں آتی ہے۔ اس نے سوچا کہ یار میرا تو پورا سفر بیکار ہو گیا، میں کس کے پاس آ گیا، میں نے یہ ٹائم بگاڑا کس کے لیے؟ جو بندہ کیسی نصیحت کرتا ہے کہ خدا کو اپنے آپ سے افضل سمجھو اور نہ سمجھو تو اپنے برابر سمجھو۔ ٹھیک ہے، میں رضا لیتا ہوں حضرت، نصیحت میں نے آپ کی سن لی۔ دیکھ بھائی، تو اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں پہنچا ہے، بڑی مشکل سے یہاں پر آیا ہے، رات ہو گئی ہے، شام ہو چکی ہے، اب تو رات کو نکلے گا، رات کو پریشان حیران ہو جائے گا۔ ایک کام کر، تو رات رک جا، میری بات مان، رات رک جا، میں تجھے کھانے کا بندوبست کر دیتا ہوں، سامنے کمرہ ہے، وہاں پہ کھانا لے کے چلا جا، آرام کر لے، صبح جلدی نکل جانا، صبح میں جلدی نکل جانا۔ اس نے سوچا کہ بات تو صحیح ہے، اتنا ایک تو تھک کر میں آیا ہوں، چل کر آیا ہوں، اور پھر رات ہو گئی ہے، اب رات کو میں کہاں جنگل میں رکوں گا؟ جیسے بھی ہے من کا من ہے، باپو نے بس روکا اوپر سے آدمی رہا۔ حضرت نے کھانے کا بندوبست کیا، تھوڑا سبزی اور 4 روٹی تھی، 2 روٹی تازی تھی جو اس وقت بنی ہوئی تھی شام کو، اور 2 روٹی باسی تھی جو صبح بنی ہوئی تھی۔ فرمایا دیکھ یہ 4 روٹی ہے، ابھی جو بھی ہے وہ، اور تھوڑی سبزی ہے، 2 تازی ہے 2 باسی ہے، یہ ٹفن سامنے کے کمرے میں لے جا، وہاں کھا لے، پھر نماز پڑھ لے، آرام کر، اور صبح میں نکل جا۔ بندے کو وہ ٹفن دیا، وہ سامنے کمرے میں چلا گیا۔ اب کھانے کی شروعات کرنے والا تھا، بسم اللہ بولنے والا تھا، ایک سائل نے صدا لگائی، اور صدا لگانے کے بعد اس نے کہا کہ میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے اللہ کے نام پر مجھے بندے کھانے کا دے۔ سائل نے صدا لگائی، مانگنے والے نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کچھ عطا کر مجھے کھانے کا۔ وہ بندے نے سوچا کہ یار 4 روٹی ہے، تھکا ہوا ہوں، ویسے 4 روٹی میرا خوراک نہیں ہے، 2 روٹی سے تو میرا گزارا ہو جائے گا، ہو جاتا ہے، ویسے بھی 2 روٹی پڑی رہے گی، لاؤ میں 2 روٹی اسے اٹھا کر دے دوں۔ اس بندے نے باسی 2 روٹی اس فقیر کو دے دی، اس سائل کو دے دی، خود نے 2 تازی کھا لی، کھایا پیا، نماز پڑھی، رات کو سو گیا، صبح اٹھا، جب پوری تھکان اتر گئی، صبح نکلنے کا وقت ہوا، اس نے سوچا کہ چلو نصیحت کو چھوڑو، جو بھی ہوا، ان کے حسن اخلاق، انہوں نے مجھے یہاں پہ آرام کرنے کی جگہ دی، کھانا دیا، کم سے کم جاتے وقت سلام کر کے جاؤں، مل کے جاؤں، ملنے کے بعد رضا لے لوں گا۔ وہ بندہ پہنچا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی حضرت میں اب رضا لے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو چھٹی ہے، مگر میں نے تمہیں نصیحت کی ہے، تو اس پر عمل کرے گا؟ اب جانے کا ٹائم تھا تو سوچا کہ اب جو بھی ہو بات کر ہی لیں گے۔ حضرت آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کون بندہ ہے جو خدا کو اپنے آپ سے کمتر سمجھے گا یا اپنے برابر سمجھے گا؟ ہر کوئی اپنے آپ سے افضل ہی مانتا ہے، اور اپنے آپ برابر تو سمجھنے کی بات ہی کہاں دماغ میں آئے۔ جب یہ بات اس نے کی تو وہ پیر، وہ فقیر، وہ صوفی نے اسے سمجھایا کہ میں نے تجھے نصیحت کی، مگر بندے تو نے رات کو ہی عمل نہیں کیا۔ میں نے تجھے نصیحت کی تھی کہ خدا کو کم سے کم اپنے آپ برابر سمجھنا،
افضل نہیں سمجھ سکتا مگر تو اپنے آپ برابر بھی نہیں سمجھا. بولے حضرت کیسے؟ بولے میں نے تجھے 4 روٹیاں دی تھی، 2 تازی تھی، 2 باسی تھی. مانگنے والے نے تجھے کس کے نام پر سوال کیا تھا؟ اللہ کے نام پر. سبحان اللہ. مانگنے والے نے تجھ سے سوال اللہ کے نام پر مانگا تھا کہ اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے مجھے کچھ کھانے کا دے دے. ارے بندے، تو خدا کو اپنی برابر سمجھتا ہوتا، اپنی برابر سمجھتا ہوتا تو ایک تازی اور ایک باسی تو رکھتا، اور ایک تازی اور ایک باسی اسے دیتا. تو نے تو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا، تو نے اپنے سے نیچے سمجھا، اس لیے 2 تازی تو کھا گیا، 2 باسی تو نے اسے دے دی. خدا کے نام پہ باسی. وہ باسی تو نے خدا کو دے دی. بہت اچھی بات. اپنی برابر سمجھا ہوتا تو کم سے کم ایک تازی رکھتا، ایک باسی رکھتا. بندے کو سمجھ میں آ گیا کہ نصیحت کیا ہوتی ہے، نصیحت کیا ہوتی ہے، نصیحت کیا ہوتی ہے. یہ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. جب خدائے وحدہ لا شریک کی ذات پر، جب اس کی نسبت کا جب ہمیں واسطہ دیا جائے تو ذرا غور و فکر کرنی چاہیے. ہم فقیر کو بار وہ روٹی دیتے ہیں جو ہمارے کھانے کے قابل نہیں ہوتی. بالکل حق ہے، یہی ہے. ہم 5 یا 10 کی نوٹ فقیر کو وہ دیتی ہیں جو گلے پہ نہیں چلتی. حق ہے، بالکل حق ہے. حق ہے. جمعہ بھی ایسا کرتا ہے. وہ کپڑا کہ جس کا رومال نہیں بن سکتا ہم اسے خیرات کرتے ہیں. ہمارے مرحومین جب گزر جاتے ہیں تو وہ کپڑے کہ جو اب ہم پہن نہیں سکتے وہ خیرات کرتے ہیں. حق ہے، حق ہے. محترم حضرات، بڑا ضروری ہے کہ ذرا سوچیں، ذرا غور و فکر کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرا کرو. اپنے آپ کے لیے پسند کرو، وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. جب آپ یہ کریں گے تو خدا کا فضل ہوگا. آخری بات کہہ دوں، آخری نصیحت میرے طرف سے. بھائی لوگ ہیں سبحان اللہ، کٹ کریں گے. سبحان اللہ تو بولو. سبحان اللہ. یہاں پہ جی ایس ٹی سبحان اللہ پہ بھی لگا ہوا ہے. ابھی معاملہ انڈے کی لاری پہ اٹکا ہوا ہے. آپ اپنی لاری مت اٹکائیں، سمجھے. ابھی سبحان اللہ پہ جی ایس ٹی نہیں لگا. اگر مسجدوں میں نہیں پہنچے، اگر اذانوں کی صدا ہونے پر آپ مساجد پہ نہیں پہنچیں گے تو وہ وقت بھی قریب نہیں ہے کہ مسجدوں پر بھی پابندی لگے گی. اللہ اللہ. ذرا سمجھنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے. محترم حضرات، آخری نصیحت وہ اس ناچیز کی آپ قبول فرمائیں کہ کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ بننے کی کوشش نہ کریں. بے شک. کبھی بھی محمد مصطفیٰ بننے کی کوشش نہ کریں. آپ کہیں گے کہ باپو کوئی ایسی بھی جرات کر سکتا ہے؟ یہ وہ اور ہوں گے جو نبی کو اپنی طرح یا اپنا بھائی سمجھتے ہیں. ہم تو غلام ہیں، ہم تو چاہنے والے ہیں، ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم تو ان کے نام لیوا ہیں، ہم تو ان کے پیروکار ہیں. ہم کیسے یہ بن سکتے ہیں؟ محترم حضرات، ہم بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی کوشش کی وجہ سے آج ہمارے اندر و اندر فتنہ فساد ہے. بے شک. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کہوں وہ ہو جائے، میں جو مانوں وہ سب مانے، میں جو کہوں اس پر سب عمل کرے. ارے حد تو یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی خدا کو خوش کرنے کے لیے نہیں، میں یہ کر دوں تو خدا وہ کر دے، میں یہ کروں، میں اتنا پڑھوں، میں اتنا عمل کر دوں، خدا تو یوں کر دے. یہ میں جو کہوں اور خدا تو کر دے،
میری مرضی ہے، خدا تو یوں کر دے یا لوگ یوں کر دے، تو یہ جو کرنے کی کوشش ہے، یہ جو سوچ ہے، وہ اپنے آپ کو مصطفیٰ بنانے کی کوشش ہے، یہ اپنے آپ کو مصطفیٰ بنانے کی کوشش ہے۔ کیونکہ اگر دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسی ویکتی ہے کہ وہ کہے، وہ دل میں اچھا ظاہر کرے اور خدا کر دے، تو وہ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جسے دنیا محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، یہ مصطفیٰ جو چاہیں گے وہ خدا کر دیں گے۔ بے شک، آپ مصطفیٰ بننے کی کوشش نہ کریں، یہ بننے کی کوشش میں ہی ہمارے معاشرے میں جماعتوں کے پرمکھ یہ چاہتے ہیں کہ میں کہوں ایم جماعت کرے، مسجد کے ٹرسٹی وہ کہوں ایم مولانا کرے۔ ارے بھائی، مولانا کون سی تقریر کریں گے، کون سی نعت پڑھیں گے، کون سا بیان کریں گے، کون سی قرات کریں گے، وہ مولانا کا کام ہے، وہ مولانا کریں گے۔ ٹرسٹی کا کام یہ ہے کہ کون سا گولا بند ہے، کون سی چٹائی ٹوٹی ہوئی ہے، پیشاب خانہ صاف ہے یا نہیں ہے، مسجد میں گندگی ہے یا کیا ہے، کیا ضرورت ہے، مولانا کو بغیر وقت پہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے، یہ ٹرسٹیوں کی جوابداری ہے۔ سمجھے؟ جماعت میں کیا کرنا ہے، کیا فیصلے لینے ہیں، آپس میں مل جل کر لینے ہیں۔ میں کروں یہ ہو جائے تو یہ ہونے والا نہیں ہے، یہ فتنہ اور فساد ہونے والا ہے، یہ فتنہ اور فساد ہونے والا ہے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ ہم سب نہ مصطفیٰ بننے کی کوشش کریں، نہ خدا بننے کی کوشش کریں، اللہ کے بندے ہیں، سچے امتی بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کوئی غلطی، کوئی لفظی خطا ہوئی ہو تو غوث پاک کے صدقے میں مجھے آپ سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شاید